وہ شخصیت جنہوں نے حضور کے کہنے پر جاسوسی کی، وہ کیا شان ہے۔ آج اگر کوئی بندہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف یا کسی بڑے کا جاسوس ہوتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے، میں فلاں کا جاسوس ہوں، میں فلاں کو رپورٹ دیتا ہوں۔ لیکن عبداللہ بن ابو بکر تو وہ ہے جس کو حضور نے جاسوس بنا کر بھیجا، جاؤ رپورٹیں لا کر مجھے دو۔ اس سے بڑا اعتماد کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیا کرتے ہیں، قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ کو دیا کرتے تھے۔ اور ایک ان کی بہن سیدہ اسما کو کھانا اور پانی لے کر غار سور میں آتے، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں۔ یعنی حضور نے یہ بہن بھائیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی۔ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابیہ ہے جنہوں نے جب تک حضور اور سیدنا صدیق اکبر غار سور میں رہے تو انہوں نے یہ ڈیوٹی دی کہ اتنے دن تک حضور کے لیے اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے کھانا پانی تمام چیزوں کا بندوبست یہ کرتی، دن کو کھانا بناتی اور رات کے وقت اس پہاڑ پہ چڑھنا، ایک عورت کے لیے اندھیرے کی حالت میں چھپتے ہوئے کھانا لے کے جانا، یہ کوئی عام بات نہیں۔ حضور کا اعتماد دیکھے اور ان لوگوں کے کارنامے دیکھے کہ جب تک حضور اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے، یہ بہن اور بھائی نے خوب ڈیوٹی کی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے، ذرا سنیے، حضور کے ساتھ محبت دیکھیے باپ اور بیٹے۔ ہمیں کھانے کی تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر یعنی اپنے والد محترم سے کہا، اللہ کی قسم میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ تھیلے کے اندر کھانا تھا اور مشکیزے کے اندر جو ہے پانی تھا۔ ایک عورت یہ دو چیزیں لے کر پہاڑی پر چڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، قربان جو ایسے والد پر، فرمایا کہ اپنے ازار بند کو پھاڑ دو اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کرو، ایک سے تھیلے کا منہ باندھو اور دوسرے سے مشکیزے کے جو ہے منہ کو ڈانگو، قربان جو۔ اور بیٹی بھی ایسی ہے، آگے سے کوئی سوال نہیں، فرماتی ہیں تو میں نے اپنے ازار کے دو حصے کر لیے، ایک سے تھیلے کا منہ باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کے کو ڈانگ دیا، یعنی اس کو بطور ڈھکن کے استعمال کیا۔ فرماتی ہیں کہ اسی بنا پر میرا نام ذات النطاقتین یعنی دو ازار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے میرے حق میں یہ دعا کی، خدا کا رسول کیوں نہ دعا کرتے ایسی شخصیت اور ایسی شخصیت کی اولاد کے لیے، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں دو کمر بند عطا کریں، قربان جاؤ۔ قریش کو رسول اللہ اور ان کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کا کوئی نشان نہ ملا۔ اس بہن اور بھائی نے اس قدر خفیہ اور اس قدر شوق اور اس قدر جذبے سے کام کیا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اتنے دن غار سور میں رہے، ان دونوں نے ڈیوٹی کی لیکن کسی کو کان و کان کچھ خبر نہ ہوئی۔ سیدہ اسما فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی، یعنی کچھ گروہ بنا کر ابو جہل کے سربراہی میں ہمارے گھر آئے۔ ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے، یعنی ہمارے گھر کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میرے باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسما فرماتی ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا کر گئی۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ اس عورت کی جذبہ دیکھیں اور ان کا احسار دیکھیں کہ وہ قریش کے سردار جو ہے دروازے پر آئے اور ڈانٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ تھپڑ تک کھا لی ہیں
لیکن اپنے بابا اور حضور کے راز کو کبھی فاش نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالتے رہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے، جب ہم نے نہیں بتایا تو وہ واپس چلے۔ 3 دن گزر گئے۔ فرماتی ہیں کہ وہاں سے آگے ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ حضور اور بابا جی نے کہاں کا رخ کیا ہے اور کس طرف گئے۔ فرماتی ہیں بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام عامر بن فہیرہ، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کا غلام تھا، قربان جاؤں، اور راستے کی رہنمائی کے لیے ایک بندے کو بھی ساتھ رکھا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط۔ ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، صحیح روایت ہے کہ جب رسول اللہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال 5,000 یا 6,000 درہم اپنے ساتھ لے لیا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جتنے درہم تھے سیدنا صدیق اکبر نے سارے کے سارے اپنے ساتھ لے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یار حضور میرے ساتھ سفر میں ہو اور ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، گھر میں جتنا کچھ تھا سیدنا صدیق اکبر ساتھ لے گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جن کے والد ایسے ہوں تو اولاد کی تربیت بھی کمال کی ہوتی ہے، اولاد کے اندر بھی پھر دین کا احسار اور جذبہ اور حضور کا عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہمارے دادا جان ابو قحافہ عثمان جو نابینا تھے وہ گھر تشریف لائے اور کہنے لگے آپ کے ابا جان نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، مالی طور پر ہمیں بالکل ختم کر دیا ہے، جو کچھ تھا تمام کے تمام سال لے کر گیا، اب ہم کیا کریں۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں نے جہاں پر میرے بابا جی درہم و دنانیر رکھا کرتے تھے وہاں پر میں نے کچھ کنکر رکھے، درہم و دنانیر ٹائپ کے گول گول پتھر لا کر میں نے اس جگہ پہ رکھے اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا اور دادا جی کا ہاتھ میں نے لا کر اس کپڑے کے اوپر رکھا اور فرمایا، میں نے کہا بابا دادا جی سے کہ دادا جی یہ دیکھیں کہ میرے ابا جان نے بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ دیا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں مالی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، قربان جاؤ ایسی اولاد۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ میرے دادا جی نے فرمایا کہ اگر اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا ہے، یہ مشکل وقت میں تمہارا کام ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں، صدقے جاؤ۔